بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام طلباء و طالبات خیریت سے ہوں گے۔ اسلامیات کے لیکچر میں ہم نے آج عقیدہ آخرت کو پڑھنا ہے۔ عقائد میں سے ہمارے جو بنیادی عقائد ہیں وہ تین ہیں۔ ایک ہے توحید باری تعالیٰ، اور دوسرا ہے رسالت، اور تیسرا ہے عقیدہ آخرت۔ یہ تینوں عقائد بنیادی عقائد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی آئے، ان تمام نبیوں کی بنیادی جو بات تھی، بنیادی جو تبلیغ تھی، وہ ان تین چیزوں کی تبلیغ تھی۔ سب سے پہلے توحید، دوسرا رسالت، رسولوں پر ایمان لانا اور ان کی بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرنا، اور تیسرا عقیدہ آخرت پر ایمان لانا۔ یہ عقیدہ آخرت کی اہمیت ہے۔ اگر مسلمان بحیثیت مسلمان کوئی شخص عقیدہ آخرت کا انکار کر دے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ مسلمان نہیں رہتا، وہ کفر اختیار کر لیتا ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جس طرح وہ اللہ پر ایمان لاتا ہے، رسولوں پر ایمان لاتا ہے، اسی طرح وہ آخرت پر بھی ایمان لائے۔ یہ عقیدہ آخرت کی اہمیت ہے۔ اب دوسری چیز، عقلی سوالات۔ جو بھی انسان اس دنیا کے اندر پیدا ہوتا ہے، جب وہ شعور سنبھالتا ہے تو اس کے ذہن میں کئی طرح کے سوالات ابھرنا شروع ہوتے ہیں۔ عقلی طور پر وہ سوچنے لگتا ہے کہ انسان اور میں جو پیدا ہوا ہوں، میں نے آخر مر جانا ہے، اور مرنے کے بعد میرے ساتھ کیا ہوگا۔ تمام طلباء یہ بات یاد رکھیں کہ جتنے بھی جب سے دنیا بنی ہے اور اب تک کوئی شخص ایسا پیدا نہیں ہوا جس نے مرنے کا انکار کیا ہو۔ مرنے کے اوپر تمام لوگوں کا اتفاق ہے، چاہے وہ کافر ہو، چاہے مسلم، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے یہودی، کوئی بھی نسل کا آدمی ہو، کوئی بھی نبی، ولی یا جو بھی شخص ہو، وہ مرنے کے اوپر یقین رکھتا ہے کہ میں جب اس دنیا کے اندر آ گیا ہوں، میں نے ایک نہ ایک دن مر جانا ہے۔ لیکن مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ مرنے کے بعد دوبارہ میں زندہ ہوں گا یا نہیں ہوں گا؟ یہ دنیا صرف یہی دنیا ہے، اس کے بعد کوئی اور جہان نہیں ہے؟ اس طرح کے کئی سوالات انسان کے ذہن کے اندر اور انسان کے دماغ کے اندر گردش کرتے ہیں۔ اور دوسرا سوال، کیا یہ دنیا فانی ہے؟ یعنی جس طرح افراد، انسانوں کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ روز بروز پیدا ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں، جانور پیدا ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں، درخت اگ رہے ہیں اور کاٹے جا رہے ہیں، اور اسی طرح تمام چیزیں پیدا ہوتی ہیں اور ختم ہو جاتی ہیں۔ کیا اس طرح پورا جہان، پوری کائنات یہ ہمیشہ کے لیے رہے گی، یا اسے بھی ایک نہ ایک دن موت آ جائے گی؟ یہ جہان بھی ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گا؟ یہ بھی سوال انسان کے دماغ کے اندر گردش کرتا ہے۔ اور تیسرا سوال، انسان کو اچھے اور برے اعمال کا بدلہ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ جب انسان اس دنیا کے اندر اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھتا ہے تو اسے نظر آتا ہے کہ بعض لوگ اچھائیاں کر رہے ہیں اور بعض برائیاں کر رہے ہیں، اور خود اپنی ذات کو دیکھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اچھے کام بھی کرتا ہے اور کبھی برے کام بھی کر جاتا ہے۔ اچھے کام کی طرف اسے رغبت کیسے پیدا ہو جاتی ہے؟ وہ کیوں اچھے کام کرتا ہے؟ کیا کس وجہ سے کرتا ہے؟ کس امید پر کرتا ہے؟ کیا آیا اسے اچھے کام کرنے پر کوئی اجر و ثواب ملے گا؟ کوئی اس کا بدلہ بھی ملے گا یا نہیں؟ اور اسی طرح برے کام کرنے پر کوئی سزا بھی ملے گی یا نہیں؟ ورنہ ہم دنیا کے اندر، ہم عقلی طور پر سوچیں، اگر ہم کہیں کہ اس دنیا کے اندر ہی یہ اچھے اور برے اعمال کی سزا اور جزا مل جاتی ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
دنیا کے اندر اچھے اور برے اعمال کی جزا اور سزا یہ نامکمل ملتی ہے، پورے طور پر نہیں ملتی۔ یہ 3 بنیادی سوال ہیں۔ مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ کیا یہ دنیا فانی ہے؟ انسان کو اچھے اور برے اعمال کا بدلہ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ اب اس کے اندر 3 طرح کی سوچیں ہیں بنیادی طور پر۔ اسلام کا نقطہ نظر کیا ہے، مادہ پرستوں کا نقطہ نظر کیا ہے، اور فلسفہ تناسخ کیا ہے۔ یہ 3 بنیادی سوچیں پائی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں اسلام کا نقطہ نظر۔ اسلام نے ان تمام سوالوں کا حل کرنے کے لیے ہمیں بتایا کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ ہمیں بتایا کہ مرنے کے بعد فنا نہیں ہو جانا، بلکہ مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تمہیں تمہارے رب کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ دنیا دار الفنا ہے اور آخرت دار البقا ہے۔ یعنی اسلام نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ جس طرح یہ افراد، یہ انسان مر کر دوبارہ زندہ ہوں گے، مریں گے، اسی طرح یہ پوری کائنات اور یہ پورا جہان، یہ دنیا، اسے بھی ایک موت آنی ہے۔ اس کی موت کیا ہے؟ وہ قیامت کا دن ہے، جسے مسلمان قیامت کے نام سے جانتے ہیں۔ قیامت میں کیا ہوگا؟ پوری دنیا، آسمان، چاند، سورج، ستارے، سب کچھ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ تو اس لیے یہ دنیا دار الفنا ہے، آخرت دار البقا ہے۔ یعنی آخرت کا گھر، مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے، مرنے کے بعد کا جو جہان ہوگا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کا جہان ہے۔ اس دنیا کو ختم کر کے الگ جہان بنائے جائیں گے۔ الگ جہان ہے اس دنیا کے علاوہ، وہ جہان ہمیشہ ہمیشہ کا جہان ہے، اسے کبھی فنا نہیں ہوگی، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ اس میں جو شخص جاتا ہے اس جہان میں، وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہتا ہے۔ تیسری بات، دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے۔ اسلام نے ہمیں بتایا کہ اس دنیا کے اندر جو بھی اچھے اور برے کام تم کرتے ہو، یہ کام تمہارے رائیگاں نہیں جاتے، بلکہ یہ ریکارڈ ہوتے رہتے ہیں، اور آخرت میں ان کا تمہیں بدلہ دیا جائے گا، حساب کتاب ہوگا۔ اچھے اعمال کیے ہوں گے تو جنت ملے گی، اور اگر برے اعمال کیے ہوں گے تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ اسلام نے ہمیں آخرت کے بارے میں بنیادی باتیں بتائیں کہ مرنے کے بعد ہم نے دوبارہ زندہ ہونا ہے، دنیا دار الفنا ہے اور آخرت دار البقا ہے، اور دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے۔ اب مادہ پرستوں کا نقطہ نظر کیا ہے، ان کی دلیل کیا ہے، اور ان کی دلیل کا جواب کیا ہے؟ مادہ پرست لوگ جو ظاہری طور پر چیزیں جو نظر آتی ہیں ان کی طرف جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا، بس زندگی یہی ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے، مزے ہم نے جو کرنے ہیں یہی ہمیں حاصل ہوں گے، جو ہم نے اچھے یا برے اعمال کرنے ہیں ان کا بدلہ ہمیں دنیا کے اندر ہی مل جاتا ہے۔ آخرت میں، آخرت نام کی کوئی چیز نہیں، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی نہیں۔ یہ مادہ پرست لوگوں کا اور کفار کا عقیدہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دنیا ہی سب کچھ ہے، دنیا کے علاوہ کچھ ہی نہیں۔ اگر انسان یہاں 100 سال کے لیے آیا ہے تو 100 سال وہ خوب مزے کر لے، اس کے بعد اس کے لیے کوئی جہان نہیں۔ اگر 20 سال کے لیے آیا ہے، 20 سال وہ خوب مزے کر لے، اس کے بعد اس کے لیے کوئی جہان نہیں۔ اس کے بعد وہ بالکل فنا ہو جاتا ہے، مٹی ہو جاتا ہے، مٹی کا ڈھیر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انہوں نے قیامت کا بھی انکار کیا۔ انہوں نے کہا، مادہ پرستوں نے کہا کہ یہ دنیا فانی نہیں ہوگی، انسان تو یہاں ختم ہو رہے ہیں، لیکن یہ دنیا زمانے کے ساتھ ساتھ چلتی رہے گی۔ اور ان کی دلیل کیا ہے؟ دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ دیکھیں جی، ہمیں مرنے کے بعد کی کوئی زندگی نظر نہیں آتی، ہم آنکھوں سے نہیں دیکھتے، ہم کانوں سے محسوس نہیں کرتے، ہم جب اپنی حس سے، اپنی عقل سے نہیں بتا سکتے، آخرت کے بارے میں، آخرت کی زندگی کے بارے میں نہیں بتا سکتے،
اور ہماری حس اس کے بارے میں رہنمائی نہیں کرتی اور نہ ہی ہمیں یہ چیزیں نظر آتی ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آخرت نام کی کوئی چیز نہیں، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے، مرنے کے بعد کی زندگی کا کوئی تصور نہیں۔ اور اسی طرح وہ قیامت کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ قیامت نام کی بھی کوئی چیز نہیں، یعنی یہ دنیا جو رہے گی یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گی، اسے کوئی فنا نہیں۔ اس کے بارے میں بھی وہ یہی بات کرتے ہیں کہ ہم محسوس کرتے ہیں، ہم حس سے دیکھتے ہیں، آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ اس دنیا کو ظاہری طور پر کوئی فنا نہیں، روز سورج طلوع ہوتا ہے اور روز غروب ہو جاتا ہے، اور بارش ہوتی ہے، آسمان بھی ہمیں ویسا ہی نظر آ رہا ہے، دنیا ہی ویسے نظر آ رہی ہے۔ جب یہ تمام چیزیں ویسی کی ویسی نظر آ رہی ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ دنیا کبھی فنا نہیں ہوگی۔ اب ان کی دلیل کا جواب کیا ہے؟ دلیل کا جواب تو یہ ہے کہ دیکھیں، جو چیز محسوس نہ ہو اس کے لیے ضروری نہیں کہ اس کا وجود ہی نہ ہو۔ اگر آپ کو ایک چیز محسوس نہیں ہوتی، آپ ایک چیز کو نہیں دیکھ سکتے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس چیز کا وجود ہی نہیں ہے۔ اب ایک نابینا شخص ہے، وہ کسی چیز کو نہیں دیکھ سکتا، یا وہ آسمان کو نہیں دیکھ سکتا، آپ اسے کہتے ہیں کہ بھائی آسمان بھی ایک چیز ہوتی ہے، آپ کے اوپر آسمان ہے، وہ کہے کہ میں آسمان کو مانتا نہیں اس لیے کہ مجھے نظر ہی نہیں آتا، مجھے محسوس نہیں ہوتا، تو میں کیسے مان لوں کہ آسمان ایک چیز ہے، ہمارے اوپر آسمان ہے، میں کیسے مان لوں؟ جس طرح نابینا کے انکار کرنے سے آسمان کا وجود ختم نہیں ہو جاتا، بالکل اسی طرح ان لوگوں کی دلیل ہے کہ اگر ہمیں آخرت کی زندگی، مرنے کے بعد کی زندگی محسوس نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا وجود ہی نہیں ہے۔ اور یہ یاد رکھیں، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ علم حاصل کرنے کے 3 ذرائع ہیں۔ نمبر 1 حواس، جو چیزیں ہمیں محسوس ہوتی ہیں۔ نمبر 2 عقل، عقل کیا کرتی ہے؟ جو چیزیں ہمیں محسوس ہوتی ہیں ان کو عقل پرکھتی ہے، پرکھنے کے بعد فیصلہ کرتی ہے۔ اور تیسری چیز ہے خبر، ہمیں کوئی مخبری کرتا ہے، کوئی بتاتا ہے تو ہم اس آدمی کو جانچ پڑتال کرنے کے بعد اس کی بات پر یقین کر لیتے ہیں یا اس کی بات کو جھٹلا دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں، میں نے ایک ملک ہے، مثال کے طور پر امریکہ، میں نے نہیں دیکھا ہوا، لیکن میں نے اس کے بارے میں خبریں سنی ہوئی ہیں، میں نے لوگوں سے سنا ہے کہ یہ امریکہ ایک ملک ہے یا ترکی ایک ملک ہے، لیکن میں نے دیکھا نہیں۔ تو میرے نہ دیکھنے سے میں اگر انکار کر دوں، میں کہوں کہ میں نے امریکہ کو دیکھا ہی نہیں، ترکی کو میں نے دیکھا ہی نہیں، تو میں کیسے تسلیم کر لوں کہ دنیا کے اندر یہ ملک ہے؟ جب میں یہ بات کروں گا تو دنیا کے لوگ مجھے پاگل جانیں گے، اس لیے کہ میں ایک خبر کا، ایسی خبر کا جو سچی خبر ہے، جو تمام دنیا کے لوگ مجھے بتا رہے ہیں، اس کا میں انکار کر رہا ہوں۔ بالکل اسی طرح آخرت کے بارے میں جب ہماری آنکھیں مرنے کے بعد کی زندگی سے بند ہیں تو ہمیں ایک مخبر صادق نے، سچے رسول نے، سچے انبیاء نے ہمیں آ کر خبر دی، دیکھو مرنے کے بعد کی بھی ایک زندگی ہے، تمہیں اس پر یقین کرنا چاہیے، تو ہم ان کا انکار نہیں کر سکتے، ہم خبر کا انکار نہیں کر سکتے، اس لیے کہ خبر دینے والے سچے ہیں۔ جب وہ سچے ہیں تو ہم ان کی بات کا کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ تو لہٰذا مادہ پرستوں کا یہ کہنا کہ یہ دنیا ہی سب کچھ ہے، مرنے کے بعد کی کوئی زندگی نہیں، اور نہ ہی ہمیں مرنے کے بعد جزا و سزا ملے گی، ان کی یہ بات بالکل ہی غلط ہے۔ اور دوسری بات، اگر ہم سائنس کی روح سے دیکھ لیں، موجودہ سائنس کی روح سے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ سائنس کا جو محل ہے اور سائنس کا جو نقطۂ نظر ہے، جو اس کا پوائنٹ چیز ہے، وہ ہے محسوس نظر آ جانے والی چیزیں۔ اب سائنس ان نظر آنے والی چیزوں کا تجزیہ کرتی ہے، لیکن جو چیزیں محسوس نہیں ہوتی ان کے بارے میں سائنس خاموش ہے، اس لیے کہ وہ سائنس کا موضوع نہیں۔ لیکن آج سائنس نے
چیزیں ایسی ایجاد کر دی ہیں کہ وہ بتاتی ہیں کہ مرنے کے بعد بھی تمہاری زندگی ہوگی، مرنے کے بعد جو کچھ تم اس دنیا کے اندر کام کر رہے ہو، یہ دنیا کے اندر کام جو کر رہے ہو یہ محفوظ ہو رہے ہیں، اور اس دنیا کو ایک دن فنا ہے، یہ دنیا ایک دن تباہ ہو جائے گی۔ آپ دیکھ لیں ٹیلی فون کے ذریعے کیا ہوتا ہے کہ آپ کال کرتے ہیں، موبائل پر کال کرتے ہیں۔ اب میں بول رہا ہوں موبائل پر، جیسے ہی بولا میرے الفاظ ختم ہو گئے، میرے الفاظ فنا ہو گئے، لیکن فنا ہونے کے بعد فوراً وہ دوسرے آدمی تک پہنچ جاتے ہیں جو لاکھوں میل دور میرے پاس دور بیٹھا ہے، اس کے پاس میرے الفاظ پہنچ جاتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ وہ لہریں پہنچتی ہیں اور ان لہروں کو ایک چیز آواز میں تبدیل کر دیتی ہے۔ جب سائنس نے ایک آواز کو جو فنا ہو جاتی ہے، فنا ہونے کے بعد دوبارہ پیدا کرنے کی صلاحیت ہے، تو جو ذات پورے جہان کو پیدا کرنے والی ہے، پوری کائنات کو پیدا کرنے والی ہے، کیا وہ انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کر سکتی؟ تو لہٰذا ان کی یہ باتیں اور ان کا یہ نقطہ نظر اور ان کی دلیل یہ بالکل ہی غلط ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں فلسفہ تناسخ کی طرف۔ ان تین سوالوں کا حل کرنے کے لیے ہندوؤں کا فلسفہ تناسخ، ہندوؤں نے اپنے عقیدے کے اندر تناسخ کا فلسفہ قائم کیا، اور یہ اس فلسفے کی کیا حقیقت ہے، کیا وضاحت ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ انسان کبھی فنا نہیں ہوتا، یہ چیزیں، یہ جانور، درخت، جتنی بھی چیزیں ہیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں یہ کبھی فنا نہیں ہوتی، بلکہ یہ اپنی جسم کو تبدیل کرتی رہتی ہیں۔ انسان کبھی درخت بن جاتا ہے، درخت فنا ہوتا ہے تو انسان بن جاتا ہے، انسان نے اگر اچھے اعمال کیے ہیں تو وہ اچھی چیز بن جاتا ہے، ستارہ بن جاتا ہے، اگر برے اعمال کیے ہیں تو وہ برا جانور بن جاتا ہے، اور وہ جانور مرتا ہے تو اس سے برا جانور بن جاتا ہے۔ اس طرح کا یہ عقیدہ تناسخ کہا، یعنی انسان مرنے کے بعد اس کی روح اس کے نیک اعمال اور برے اعمال کی طرح، جس طرح کے اس کے اعمال ہوں گے اس طرح کی وہ شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اگر اس کے اعمال چمکتے ہوں گے تو وہ آسمان پر ستارہ بن جاتا ہے، اور اگر اس کے اعمال برے ہوں گے، اگر لالچ سے بھرا ہوا ہوگا تو وہ کتا بن جاتا ہے، اور اگر اور برے ہوں گے طرح طرح کے جانور وہ بن جاتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ ان کا عقیدہ تناسخ ہے۔ اب اس سے کیا پیدا ہونے والی خرابیاں، تناسخ سے پیدا ہونے والی خرابیاں، اس میں کیا غلطیاں ہیں؟ یہ عقلی طور پر یہ عقیدہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں؟ تو عقل اس کا جواب یہ دیتی ہے کہ یہ عقیدہ بالکل ہی بیہودہ عقیدہ ہے، عقل اسے بالکل ہی تسلیم نہیں کرتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم عقیدہ تناسخ کو مان لیں تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ پہلے انسان کو پہلے مقدم رکھیں یا جانور اور دوسری نباتات کو مقدم رکھیں، لامحالہ، اس لیے کہ یہ کائنات شروع سے چلتی آ رہی ہے۔ اب شروع سے اب تک آیا پہلے انسان پیدا ہوا تھا یا دوسرے نباتات پیدا ہوئے تھے؟ وہ نباتات کب انسان بنے؟ اور دوسری بات، دوسری خرابی یہ پیدا ہوتی ہے کہ انسان ایک شعوری جانور ہے، ایک شعوری حیوان ہے، اس کے اندر ایک شعور ہے، عقل ہے۔ اب انسان اگر مر جائے اور اس کی روح کسی جانور میں چلی جائے تو ایک شعور رکھنے والے اور عقل رکھنے والے کی روح غیر عقل کے پاس کیسے چلی جا سکتی ہے؟ غیر عقل کیسے، وہ بے عقل کیسے ہو سکتی ہے؟ اور اسی طرح ایک انسان جو حرکت کرنے والا، حس رکھنے والا حیوان ہے، انسان اگر مر جاتا ہے تو اس کی روح درخت کیسے بن جاتی ہے جو محسوس ہی نہیں کرتی، جس کے اندر حس ہی نہیں ہے؟ تو لہٰذا یہ عقیدہ بالکل ہی بیہودہ سا ہے، یہ عقل کے بالکل ہی خلاف ہے۔ اور اس میں دوسرا یہ بھی ماننا پڑے گا کہ روح کے اندر حقیقت میں کوئی صلاحیت نہیں ہے۔ روح جس شیپ کو اختیار کرتی ہے، جس جسم کو اختیار کرتی ہے، اس جسم کی صلاحیتیں روح کے اندر آ جاتی ہیں۔
حقیقت میں روح کے اندر کوئی صلاحیتیں نہیں. روح ایک ایسی ہی چیز ہے، اس کے اندر کوئی صلاحیتیں نہیں. یعنی اگر روح نے، ایک ہی روح نے اگر کتے کی شکل اختیار کی تو اس کے اندر کتے کی صلاحیتیں آ جائیں گی. اگر اس نے بکری کی شکل اختیار کی تو بکری کی صلاحیتیں آ جائیں گی. اور اگر اس نے ایک جانور کی، ایک درخت کی شکل اختیار کی تو اس کے اندر درخت کی خاصیتیں آ جائیں گی. اور اگر اس روح نے ایک انسان کی شکل اختیار کی تو اس کے اندر انسان کی صفات آ جائیں گی. تو لہٰذا یہ تمام باتیں جو ہیں یہ عقل کے خلاف ہیں، عقل ان باتوں کو نہیں مانتی. لہٰذا عقیدہ تناسخ یہ بالکل ہی غلط عقیدہ ہے اور اسلام کی روح سے بھی بالکل خلاف ہے. اس کے بعد اسلامی عقیدہ آخرت کے عقلی دلیل. آخرت کی عقلی دلیل کیا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ پہلے زمانے میں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ غیر محسوس جو ہمیں چیزیں محسوس نہیں ہوتی ان کی عقلی دلیل صرف یہ ہے کہ ایک سچا خبر دینے والا آ کر ہمیں خبر دے دے. جب وہ خبر بتا دے تو عقل کا اس کے اوپر یقین کرنا ضروری ہے. اگر ہم اس کی خبر پر یقین نہیں رکھتے، اس کی ہم تکذیب کرتے ہیں تو ہم حقیقت کو نہیں بدل سکتے، لیکن ہم پھر وہ عقل مند نہیں رہیں گے بلکہ ہم بے عقل ہو جائیں گے، پاگل شمار کیے جائیں گے. جیسا کہ میں نے آپ کو امریکہ کی اور ترکی کی مثال دی. اور دوسری بات، آج کے زمانے میں، آج کی ترقی کے دور کے اندر عقیدہ آخرت بالکل واضح ہو گیا. وہ کیسے واضح ہو گیا؟ جیسا کہ میں نے آپ کو موبائل کی مثال دی کہ موبائل کے اندر ہم بات کرتے ہیں کہ یہاں اس کمرے کے اندر، اس کلاس کے اندر میں بات کر رہا ہوں موبائل پر، اور دوسری دنیا کے کنارے پر ایک آدمی بیٹھا ہے، اس تک میری آواز پہنچ جاتی ہے. کیسے پہنچ جاتی ہے؟ یہاں اس روم کے اندر، کلاس روم کے اندر آواز فنا ہو گئی، لیکن اس کی لہریں، اس کے کچھ کوڈ وہ موبائل نے محفوظ کر لیے اور دوسرے شخص تک پہنچا کر دوبارہ اسے آواز میں تبدیل کر دی. جب ایک آواز فنا ہونے کے بعد دوبارہ آواز پیدا بن سکتی ہے اور یہ انسان اپنے زوروں پر بنا سکتا ہے، انسان ترقی کر سکتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس سے زیادہ قادر ہے. تیسری، قرآن کا عقیدہ آخرت کی وضاحت کرنے کا طریقہ کار. قرآن نے بھی بنیادی طور پر اسلام کے عقائد میں سب سے پہلے آپ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو بیان کیا. آپ مکہ مکرمہ کی جتنی بھی آیات اور صورتیں پڑھ لیں اور ان کا مطالعہ کر لیں، آپ کو یہی 3 عقیدے بنیادی طور پر نظر آئیں گے: توحید، رسالت اور عقیدہ آخرت. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 3 عقیدوں کو واضح طور پر بیان کیا. اب آخرت کے عقیدے کو وضاحت کرنے کا، واضح کرنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات انسانوں سے محبت کرتی ہے، انسانوں سے حد سے زیادہ محبت کرتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات چاہتی ہے کہ یہ انسان برائی سے نکل کر اچھائی کی طرف آ جائیں، بھٹکے ہوئے راستے سے، گندے راستے سے نکل کر اچھے راستے کی طرف چلنے والے بن جائیں. اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی حکمتوں کے ساتھ اپنے احکامات کو نازل فرماتے ہیں. اب انسان کو آخرت کا نظام، عقیدہ آخرت کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے قرآن مجید کے اندر انسانوں کو دعوت دی کہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اندر، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے اندر غور و فکر کرو. تم چاند کے بارے میں غور و فکر کرو، تم اپنی جسامت کے بارے میں غور و فکر کرو، تم آسمان کے بارے میں غور و فکر کرو، زمین کے بارے میں غور و فکر کرو، پہاڑوں کے بارے میں غور و فکر کرو، اور بارش کے بارے میں غور و فکر کرو. کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں پیدا کر دیتا ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوت دی انسان کو کہ جو انسان، جو رب آسمان کو، جو اتنی بڑا آسمان، بغیر ستونوں کے آسمان بنایا ہوا ہے، جو ذات اتنے بڑے آسمان کو بنا سکتی ہے، کیا وہ انسان کو دوبارہ نہیں بنا سکتی؟ وہ انسان کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتی؟ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حصی مثال بھی دی. لوگو، تم کیوں غور و فکر نہیں کرتے؟ تم اپنی زمین میں تم پیداواری کرتے ہو،
کاشتکاری کرتے ہو، دیکھتے ہو کہ تم ایک فصل اگاتے ہو، زمین زرخیز ہو جاتی ہے، اس فصل کو کاٹنے کے بعد زمین بنجر ہو جاتی ہے، پھر پانی آتا ہے، پانی اس میں ڈالا جاتا ہے تو پھر وہ زرخیز ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بتاتے ہیں کہ دیکھو جو ذات زمین کے بنجر ہونے کے بعد دوبارہ اسے زرخیز کر سکتی ہے، تو کیا وہ ذات انسان کے مرنے کے بعد اسے دوبارہ زندہ نہیں کر سکتی؟ اور تیسری چیز انسان کی تخلیق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ انسان جس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، اس وجود کو پیدا کرنا یہ نہایت مشکل کام تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جب بنا لیا تو اب اسی انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا یہ تو اور ہی زیادہ آسان ہے۔ تو آسان کام، جو ذات مشکل کام کر سکتی ہے وہ آسان کام کیوں نہیں کر سکتی؟ مثال کے طور پر کوئی شخص ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے موٹر سائیکل، ایک موٹر بنائی ہے، موٹر سائیکل بنایا ہے، ایجاد کیا اس نے موٹر سائیکل۔ اب مشکل یہ تھا کہ موٹر سائیکل اس نے کیسے ایجاد کر لی، اس لیے کہ آج تک کسی انسان نے موٹر سائیکل ایجاد نہیں کیا۔ اس پہلے انسان نے موٹر سائیکل کیسے ایجاد کر لیا، یہ سب سے مشکل تھا۔ اب وہی انسان اگر موٹر سائیکل کو کھولنے کے بعد دوبارہ نہ بنا سکے، یہ ممکن ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو انسان ایک عدمی چیز کو، جس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، اسے وجود دے سکتا ہے، تو اس کے پرزے ہو جانے کے بعد دوبارہ اسے کیوں نہیں جوڑ سکتا؟ بالکل اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ بھی انسان کے مرنے کے بعد اس کو دوبارہ کھڑا کرے گا، اسے اپنے دربار میں حاضر کرے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کو سمجھانے کا، عقیدہ آخرت کو سمجھانے کا قرآن مجید کے اندر یہ طریقہ اپنایا۔ اچھا، اس کے بعد زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ جب ہم عقیدہ آخرت کو تسلیم کر لیتے ہیں، آخرت پر ایمان لے آتے ہیں، تو ہماری زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ اس کے تو بہت سے اثرات مرتب ہوتے ہیں، بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں، لیکن چند ایک یہ ہیں۔ سب سے پہلے اخلاق۔ جو شخص اس بات پر یقین رکھتا ہوگا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، تو لا محالہ اس کے اخلاق خود بخود اچھے ہوتے چلے جائیں، اس لیے کہ اسے ایک ڈر ہوگا کہ یہ دنیا عارضی ہے، فانی ہے۔ میں اگر برے اخلاق کے ساتھ پیش آؤں گا، میرے برے اخلاق ہوں گے، تو قیامت والے دن مجھے سزا ملے گی۔ اگر میرے اچھے اخلاق ہوں گے تو قیامت والے دن اس کا مجھے اچھا بدلہ ملے گا۔ تو لا محالہ اس کے اخلاق اچھے ہوتے چلے جائیں گے۔ اور دوسری چیز، راہ خدا میں قربان ہونا۔ راہ خدا کے اندر اپنی جان تک اگر نچھاور کرنی پڑی تو وہ بھی اس کے لیے کرنا آسان ہوگا۔ شہادت یہ مسلمان کا مطلوب ہے، مسلمان اسے طلب کرتا ہے، راہ خدا کے اندر مرنے کو طلب کرتا ہے۔ کیوں طلب کرتا ہے؟ اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے، آج اگر میں بچ گیا تو کل پھر بھی مر جاؤں گا، کسی نہ کسی دن میں نے مرنا ہے، کیوں نہ اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں قربان کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میں زندہ ہو جاؤں۔ تیسری چیز صبر، اس کے اندر صبر کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اگر ہم عقیدہ آخرت پر ایمان نہ لائیں اور ہم یہ کہیں کہ یہ دنیا ہی سب کچھ ہے، تو اس وقت اگر ہمارے اوپر کوئی مصائب، کوئی مصیبتیں آئیں گی تو ہم صبر سے بالکل تہی دامن ہو جائیں گے، ہمارے اندر صبر کا مادہ نہیں رہے گا، ہم آپے سے باہر ہو جائیں گے اور ہم برداشت نہیں کر سکیں گے۔ لیکن جب ہم عقیدہ آخرت پر ایمان لائیں گے تو اس وقت ہمارے اندر صبر پیدا ہو جائے گا، اس لیے کہ ہمیں یقین ہوگا کہ اگر آج میرے اوپر مشقت آئی ہے، اگر آج مجھے تکلیف پہنچی ہے، تو قیامت والے دن اس تکلیف کے بدلے میں مجھے کچھ مل جائے گا۔ یہ تکلیف یہ عارضی تکلیف ہے، یہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ زندگی عارضی ہے، یہ مزے لینے کے لیے یہ زندگی نہیں ہے، یہ تو ایک ایگزامینیشن ہال ہے، یہاں میں امتحان دینے کے لیے آیا ہوں۔ یہاں اگر کوئی مصیبت آ رہی ہے تو اسے میں برداشت کر لیتا ہوں، پھر آگے جو حقیقی منزل ہے وہاں پہنچ کر میں مزے کروں گا۔ تو اس کے اندر صبر کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے۔ چوتھی چیز بہادر،
اس کے اندر شجاعت کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے۔ جو انسان آخرت پر ایمان لاتا ہے تو وہ بہادر بن جاتا ہے، اس لیے کہ اگر آخرت پر ایمان نہیں لائے گا تو وہ دنیا کو ہی سب کچھ سمجھنے لگے گا، تو وہ موت سے ہر وقت ڈرے گا، ہر وقت وہ موت سے ڈرے گا، کبھی تمنا نہیں کرے گا کہ مجھے موت آئے، موت سے ڈرتا رہے گا۔ لیکن جب انسان آخرت پر ایمان لے آتا ہے تو اس وقت اس کے اندر شجاعت کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے، وہ پھر راہ خدا کے اندر بننے سے اور اللہ کے دشمنوں کے ساتھ لڑنے سے ہرگز نہیں ڈرتا۔ آخری چیز، برائی سے رکنا۔ جب ہم عقیدہ آخرت پر ایمان لاتے ہیں تو ہمارے اندر ایک وصف پیدا ہو جاتا ہے، ہمارا ضمیر ہمیں جھنجھوڑتا ہے کہ تم برائی کے کاموں سے رکو، تم برائی کے کاموں سے رک جاؤ، اس لیے کہ اگر تم اس دنیا کے اندر برے کام کرو گے تو تمہیں آخرت کے اندر اس کی سزا ملے گی اور تمہیں واش کیا جائے گا، اور اگر تم اس دنیا کے اندر اچھے کام کرو گے، اچھائی کی طرف آؤ گے تو تمہیں آخرت کے اندر اس کا اچھا بدلہ ملے گا۔ تو لامحالہ انسان کا نفس اور انسان کا ضمیر اسے اس بات پر آمادہ کرے گا کہ وہ برائی سے بچ جائے۔ تو یہ ہے عقیدہ آخرت، اس کی مختصر سی وضاحت۔ امید ہے تمام طلباء کو یہ باتیں عقیدہ آخرت اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔